توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چہرے پہ اور قمیض کے نیچے سے سینے پہ، نیچے سے ہاتھ کر کے ایسے، اور سینے پہ، جسم پہ، تاکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم جو ہے آپ کے سینے کو، آپ کا توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا کنیکشن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، اور اس کے بعد مختلف صوفیاء کرام سے چلتے چلتے خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور طاہر شاہ صاحب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، آپ جن جن بھائیوں نے اس بیعت میں حصہ لیا، آپ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے بنیادی بات جو ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے ذریعے ایک موقع دیا، ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ دنیا کا دھندا ہے، مصروف ہیں، کاروبار ہے، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، کبھی نماز کی فرصت مل جاتی ہے، کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس دوڑ میں، ہم دنیا کے اس دوڑ میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ہمیں اس دنیا داری کے اس دوڑ میں جو ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے، سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے۔ پھر اللہ کے حضور ہمیں توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اس سلسلے سے وابستہ ہونے کی بنیاد اپنے گناہوں کی معافی ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں. اور انسان یہ گناہوں کے ایک مسلسل، آپ زندگی میں ایک انسان ایک طرف اللہ تعالی کی طرف اس کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں شیطان جو ہے اس کو سیدھے رستے سے ورگلا کر غلط راستے پہ ڈالتا ہے. اور یہ آپ کا ایک سفر ہے جو کہ مرتے دم تک اچھائی اور برائی، انسان اچھائی کی، مسلمان اچھائی کی کوشش کرے گا، شیطان اسے برائی کی طرف لے جائے گا. یہ جنگ ہے آپ کے اور شیطان کے درمیان کہ آپ رسائی چاہتے ہیں اللہ تعالی تک، شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے، ورغلاتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، انسان کے نرغے میں آ جاتا ہے، وہ گناہ کو ایک خوبصورت رنگ دے دیتا ہے. اس بھول بھلائیوں میں ہم آ کے ہم گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ جب ہم گناہوں کے دلدل میں ہم ایک دفعہ پاؤں پڑتا ہے تو پھر پاؤں آگے دھستا ہی رہتا ہے. دلدل کو جانتے ہیں آپ؟ یہاں پانی ہو پھر مٹی ہو، اس مٹی کے اندر آپ جب پاؤں ڈالتے ہیں تو پاؤں نیچے ہی جاتا ہے. اسی طرح گناہوں کے دلدل میں جب ایک دفعہ ہم اس کے اندر اس دلدل میں جاتے ہیں تو پھر دھستے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں اور پھر گمراہی جو ہے، اللہ کی ناراضگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو آپ کا سلسلہ ہے، آپ کے پیر کامل سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ جسے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھائیوں کو کے ساتھ ان کا تعلق رہا، یہ سلسلہ ہمیں موقع دیتا ہے ان حضرات کے، طاہر شاہ صاحب، کہ اس دنیا کے اس دھندے کے اندر، اس دنیا کا یہ جو فساد ہے اس کے اندر جب انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کی کرم نوازیوں کو، اس کی جو ہم پہ احسانات ہیں ان کو بھول کر اس دنیا کے اس بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، سے گناہوں کے اس میں یہ مگن ہو جاتا ہے. تو ایسے میں جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، تو یہ سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے اپنی جگہ پہ. گناہوں کے اس دلدل سے آپ کا مرشد، آپ کا پیر کامل آپ کو واپس لے آتا ہے اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ واپس آ کر اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے جہاں آپ کا پرانا جو ریکارڈ ہے، آپ کے کاغذ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا نامہ اعمال، قدم قدم پہ غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، تو یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگ. ہم جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے تو یہ اللہ کی شان ہے، اس کی رحیمی، اس کی کریمی، کہ اس کا بندہ جب اپنی گناہوں پہ سر جھکا لیتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، غلط کار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی،
لیکن بس میں معافی چاہتا ہوں. جب اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے فضل اور کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور توبہ آپ کی، وہ آپ کی توبہ قبول کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی رحیمی، اس کی کریمی. یہ اس کی شان ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلے کا یہ اعزاز ہے. سلسلہ ایک اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں جوڑ دیتا ہے، ہمیں جوڑ دیتا ہے. آج آپ کو جوڑ دیا، یہ سلسلے نے آپ کو جوڑ دیا. آپ نے اس پلو کو پکڑ لیا اور پکڑ کے آپ کو نے توبہ کر دی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب صدقے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دور چلا گیا لیکن اس نے واپسی، اس نے اپنا رخ بدل دیا، وہ واپس میری طرف آ گیا. ہم گناہوں کی طرف، شیطان کے نرغے میں آ کر ہم دور چلے گئے، لیکن وہاں سے ہم نے، اللہ نے کرم کیا، ہم واپس آ گئے. شیطان کو چھوڑ کے ہم اللہ کے قریب آ گئے، ہم اللہ سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ دیا. سلسلہ آپ کا رشتہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ جوڑتا ہے. تو آپ کو اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ آپ سلسلے میں شامل ہو گئے. تو آپ سلسلے میں شامل ہو گئے، آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، آپ کی توبہ اللہ نے قبول کی. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. تو اگر کسی کا حق دینا ہو تو آپ اس کا حق دیں یا اس سے معافی مانگ لیں، لیکن آپ کے توبہ کے لیے اپنا حق تو اللہ معاف کرتا ہے، دوسروں کا حق معاف نہیں کرتا. اس لیے آپ اپنا حق جو ہے کسی کا اگر دینا ہے تو اس سے خلاصی کریں. تو جو سلسلے میں آپ شامل ہوئے ہیں، آپ کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں، کچھ صلاۃ اوابین کے نوافل دیے جاتے ہیں. تو آپ جب نماز، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ وظائف، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ درود شریف کتنی دفعہ؟ 100 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. کتنی بار؟ 200 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ آپ نے الا اللہ کی ورد کتنی دفعہ کرنی ہے؟ 200 بار. اس کے بعد آپ نے اللہ 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 یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر 200 بار. تو یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کو یہ وظیفہ دیا گیا ہے، درود شریف، لا الہ الا اللہ اللہ. اس کے بعد آپ صبح کی آپ کی جو وظائف ہیں وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں
صلاۃ اوابین نفل 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل. صلاۃ کیا نام ہے؟ صلاۃ اوابین. یہ 2 رکعت، یہ 6 رکعت ٹوٹل آپ نے پڑھنے ہیں. 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار. الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھنا ہے. 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین. صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد آپ نے وہی جو صبح آپ نے وظیفہ کیا، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ آپ نے پھر وظیفہ پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہو تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ یہ جو وظیفہ دیا گیا ہے صلاۃ اوابین، اس کو باقاعدگی کے ساتھ آپ پڑھیں. آپ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور روح کی مضبوطی یہ ضروری ہے، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک جسم جو آپ کے سامنے ہے اور ایک روح ہے. جسم کو مضبوط بنانا ہے تو آپ خوراک کریں، اچھی خوراک کریں تاکہ آپ کا جسم مضبوط ہو. لیکن اس جسم کے ساتھ اگر روح نہ ہو تو جسم قائم نہیں رہ سکتا. روح اس کے ساتھ اس کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے عبادات، تسبیحات. یہ روح کی غذا ہے. تو آپ روحانی طور پہ مضبوط ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دنیا سے جب جاتے ہیں تو ہم روحانی طور پر ہم اپنے روح ہمارا زندہ ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ایک بہت لمبی منزل ہے ہماری. مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جب ہم لیٹیں گے قبر میں تو قیامت تک ایک لمبا سفر ہے. تو اس کے لیے روحانی طور پہ تاکہ جب ہم قبر میں ہوں اگر ہماری روحانیت مضبوط ہوگی، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، تو ہمارے لیے جنت کے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. اور اگر اللہ سے روحانی تعلق ہمارا کمزور ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا، تو اس کا جو نتیجہ ہے یا جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کی کھڑکیاں، یا دوزخ کی کھڑکیاں کھلیں گی. تو زندگی بہت مختصر ہے، زندگی مختصر ہے. آپ کو اللہ نے موقع دیا، کل آپ نے جو کچھ کیا یا اچھا کیا یا برا کیا، لیکن وہ کل گزر گیا. اب کل کی غلطی کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ گزر گیا. آنے والا کل جو ہے اس کا آپ کو کوئی علم نہیں. کسی کو یہ معلوم ہے کہ کل کا دن ہمیں ملے گا؟ جی، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کل زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کیا ہے آج؟ کہ ہم اگر جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. کل مل گیا تو اللہ کی کرم نوازی، نہ ملا تو آج جو ہم نے ہمارے ہاتھ میں ہے بس اس کو بہتر بنائے. اللہ سے رشتہ، نماز کی پابندی، درود شریف، یہ وظائف، صلاۃ اوابین، اور اس کے ساتھ
قرآن پاک سے استفادہ، قرآن پڑھنا پڑھانا، اور یہی ہمارے مشائخ اعظام کے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہ آج ہم ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں، آج یہاں پہ یہ کس لیے ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو پڑھائیں، اس کا علم جو ہے اس میں اضافہ کریں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کوشش کریں کہ تلاوت بھی ہو، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ کا جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اللہ کا جو میسج آیا ہے، اللہ کا جو ہماری طرف ایک خط ہے، ایک میسج ہے قرآن پاک، تو اس کو پڑھنا کہ کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر، یہ میسج جو دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے، کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالا کریں تاکہ آپ کو قرآن کے حدیث کے آپ کو علم ہو، اور مدارس جتنے ہیں ان کو بڑھوتی دیں، جگہ جگہ مدرسے کھولیں، ادارے کھولیں، دین کے مراکز ہوں جہاں سے لوگ استفادہ کریں، جہاں ہم اپنی نسل تک قرآن اور حدیث کا علم جو ہے ہم اس کو پھیلا سکیں، ہم دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو بھائی سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری توبہ دعا کریں اللہ